الرحیم۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں سبق وہ ہے اجزائے کلام۔ جس طرح انگلش میں ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں ہمارے پاس ان کو ہم بولتے ہیں اجزائے کلام۔ پارٹس آف اسپیچ میں جس طرح ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ناؤن، اسی کو ہم اردو میں بولتے ہیں اسم۔ اسم کے بعد ہمارے پاس انگلش میں آتا ہے پروناؤن، پروناؤن کو ہم اردو میں بولتے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسم صفت۔ اسم صفت بولتے ہیں انگلش میں ایڈجیکٹیو کو۔ ایڈجیکٹیو کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حروف جار۔ حروف جار پریپوزیشن۔ ہمارے بچوں کو عموماً انگلش میں تو پارٹس آف اسپیچ آتے ہیں، لیکن اردو میں ان لوگوں کو یہ چیز نہیں آتی۔ وہ انگلش میں تو ہمیں فوراً سے بتا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان لوگوں کا اردو میں ٹرانسلیشن پوچھنے لگیں یا اردو میں ان سے کوئی تعریف یا کوئی ایگزامپل یا کوئی ڈیفینیشن پوچھنے لگیں تو وہ ہمارے بچوں کو نہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں، بچے کو انگلش میں بھی بتائیں اور اردو میں بھی بتائیں، تو اس طرح بچوں کو آسانی ہوتی ہے۔ فعل، ورب، ظرف، ایڈورب، حروف عطف، کنجکشن، حروف ندا، انٹرجیکشن۔ ہمارے پاس 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ہمارے پاس ٹوٹل 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے اسم، اس کے بعد اسم ضمیر، اس کے بعد اسم صفت، اس کے بعد حروف جار، اس کے بعد فعل، اور پھر ظرف اور حروف عطف اور حروف ندا۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں پارٹس آف اسپیچ یا اجزائے کلام میں سب سے پہلا جو ہے وہ آتا ہے اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی آگے مثالیں ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کو جب تفصیل سے اسم پڑھاؤں گی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی ہم صرف جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے اجزائے کلام۔ اجزائے کلام میں ہمارا جو نمبر 1 پر آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ناؤن۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم بولتے ہیں۔ اسلم، قلم، اسکول وغیرہ۔ The name of person, place or thing is called noun۔ بچوں کو آپ نے بتانا ہے the name of person, place or thing is called noun۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو
اسم کہتے ہیں، اسلم جو ہے وہ شخص ہے، قلم ہمارے پاس چیز ہے، اور اسکول ہمارے پاس کیا ہے؟ جگہ ہے۔